سوال گندم جواب چنا، رستہ پوچھے کراچی کا اور سمجھایا جا رہا لاہور کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سننے والوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو اپنے پیاروں سمیت اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ دنیا آخرت کی کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا آج کا گفتگو کا موضوع اور عنوان آج پھر بے دین وہ چند عناصر جو علماء کو اور اہل دین کو بدنام کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اہل دین میں اور دین کے اندر کجی کمی نکالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان میں سر فہرست جو میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، جاوید غامدی فتنہ غامدیت کا موجد، اور دوسرا مرزا جہلمی جو کہ بالکل ہی لونڈا لپاڑا، وہ خود اپنے آپ کو بھی کہتا ہے، دوسروں کو بھی کہتا ہے وہ ہے ہی لونڈا لپاڑا، نکما نکھٹو، اس پہ بھی بات کریں گے۔ آج پھر میرا موضوع سخن ہے، یہ ایک نام نہاد سکالر ساحل عظیم۔ حیران ہوں میں ان ٹی وی اینکرز پر، حیران ہوں میں ان کالج یونیورسٹیز کی انتظامیہ پر، حیران ہوں میں ان پڑھے لکھے لوگوں پر اور بڑے بڑے ادارے چلانے والوں پر اور اس ادارے کے منتظمین اور اداروں کے معاونین پر کہ جو اس جیسے کم فہم، کم عقل، بے دین انسان کو لا کے طلباء کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے بٹھاتے ہیں یا کھڑا کرتے ہیں۔ آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ میں کیسی زبان اور کیسا لہجہ استعمال کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ساحل عظیم نامی شخص، اس کا کام محض دین کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے، علماء سے میری نوجوان نسل کو بدظن کرنا ہے۔ ایک نوجوان اس سے سوال کر رہا ہے اور یہ کالج کے اندر ہے، ایبٹ آباد کالج میں یہ کھڑا ہے، اور تقریباً لگ بھگ 1500 کے قریب طلباء طالبات اس کے سامنے ہیں۔ ایک طالب علم سوال کر رہا ہے کہ ساحل صاحب، ظہر کی نماز کا وقت ہے، آپ لیکچر دینے کے لیے کھڑے ہیں اور آپ کے لیکچر میں ظہر کی نماز آپ کو یاد ہی نہیں ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ دے رہا ہے کہ آپ مجھے ظہر کا وقت بتلائیں۔ اس لڑکے کا سوال یہ ہے کہ آپ اگر اچھا ہوتا، آپ اس میں جو ہے وہ بریک لیتے اور یہ کہتے کہ اٹھے بھائی پہلے نماز ظہر ادا کر لے اور پھر جو ہے وہ ہم بیٹھیں گے اور پھر ہماری نشست ہوگی۔ اب یہ اس سے جواب اس کا کیا دے رہا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جواب میں اس سے سوال کر رہا ہے ظہر کا وقت کہاں سے کہاں تک ہے، اور ساتھ اس نے ایک بڑا باریک حملہ کر دیا علماء پہ، اہل دین پہ، اور میرے مسالک پہ، سنی مسالک پر بڑا باریک حملہ کیا، اور یہی اس کی چال ہے اور یہی اس کا ٹارگٹ ہے۔ اس نے حملہ کیا کیا کہ پاکستان کے جو ادھر ادھر کے ان کے ٹائم ہے، میں اس کی بات نہیں کروں گا، جو محمد بن عبداللہ کا ٹائم ہے وہ مجھے بتائیں۔ اب سوال ہو رہا ہے تو اس سے نماز، اب مجھ سے سن لو، نماز جمعہ کے متعلق اللہ کا حکم موجود ہے قرآن کریم کے اندر صراحتاً وضاحتاً، اور اگر تمہیں کہیں موقع ملے، توفیق ہو، تو کسی عالم کے پاس بیٹھ جانا، سمجھ لینا کہ کوئی خاص حکم جو ہے وہ آگے چل کے عمومیت بھی اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے تو اب خرید و فروخت چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ جب اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو تیرے لیکچر کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، اور تجھے لیکچر دینے کی گنجائش تیرے پاس کہاں سے نکل آتی ہے؟ بہرحال یہ تو ایک علمی مسئلہ ہے، علمی بات ہے، اس میں اگر تم میرے سامنے بیٹھا ہو تو پھر تیرے سے دو بدو بات کروں، اور دو بدو بات کرنے کی بھی بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک صاحب اس سے سوال کر رہے ہیں کہ صاحب صاحب، آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ عموماً جو ہے وہ علماء کے خلاف بات کرتے ہیں، تو آپ عوام کو یا نوجوان نسل کو علماء سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کا جواب تو یا یہ کہتا ہے کہ ہاں میں دور کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے
یا یہ کہتا ہے کہ میں دور نہیں کرنا چاہتا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے اور اس کی غلط فہمی دور کرتا۔ اب یہ جواب کیا، اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ سوال گندم جواب چنا۔ جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو 4 مہینے جہاد میں نہ لگائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو اس سے بھی آگے فتویٰ دے دیا ہے، اب جہاد کی بات کو لے کے چل پڑا اور پھر ادھر ادھر کی بات گھما کے اس بات پہ آیا ہی نہیں وہ، اور ساتھ میں بیچ میں وہ نقص ابو حنیفہ کہہ رہا، صرف نہ امام کا لفظ بول رہا ہے نہ رحمت اللہ علیہ کا لفظ بول رہا ہے، ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے، ابو حنیفہ یہ کہہ رہا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی جب نماز کی بات پوچھی جا رہی تو محمد بن عبداللہ والی نماز، اللہ کے بندے تو کس کی بات کر رہا ہے، کس کا نام لے رہا ہے اور تیری حیثیت کیا ہے؟ پھر ایک اور بات، ایک اور عرض کرتا ہوں، یہ میں نے انشاءاللہ اس میں یہ آپریشن کرنا ہے، اس کا پورا تفصیلی آپریشن کرنا ہے انشاءاللہ۔ اگر مجھے محسوس ہوا کہ لوگ واقعی میری عوام، میرے نوجوان میری بات کو لے رہے ہیں تو میں انشاءاللہ پوری اس کی ایک ایک بات کو نقل کر کے اس کے پھر انشاءاللہ پورا آپریٹ کروں گا اس کو۔ ایک چھوٹی سی بات اور کہتا ہوں، ایک عالم دین اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ایک براڈ کاسٹ کے اندر، تو وہ عالم دین نے اس کو ٹوکا کسی بات پہ، میں ادب کرنے کو دل نہیں چاہتا اس لیے کہ وہ عالم دین کا ادب نہیں کر رہا۔ انہوں نے ٹوکا تو یہ کہہ رہا کہ تو میرے لیول کا نہیں ہے، میرے لیول کا بندہ لا میرے سامنے۔ بھائی اللہ کے بندے تیرا لیول کیا ہے؟ وہ جو بات کر رہے تو ان کی بات کا جواب دے، وہ تجھ سے ایک سوال کر رہے تو ان کو مطمئن کر، تو ان کی بات کا جواب۔ یہ ہمیشہ اس کی عادت ہے، آپ نوٹ کریں، کبھی اس سے کوئی سوال کیا جائے گا یہ اس کا جواب نہیں دے گا، یہ ادھر ادھر کی بات گھما کے لمبی چوڑی تقریر کر کے ذہنوں کو خراب کرے گا، انتشار ذہنوں میں لائے گا، ذہنوں کو منتشر کرے گا، جواب کبھی نہیں دے گا۔ اس لیے میں یاد کرتا ہوں، خدا کے لیے میری نوجوان نسل سے یہ درخواست ہے، ایسے لوگوں کو نہ سنے۔ میں انشاءاللہ اب جو ہے نا آنے والے دنوں میں کوشش کروں گا کہ اس کی باتوں کو لے کے، اس کے بیانات آپ کے سامنے چلا کے اور پھر جو ہے ان کو کوٹ کر کے اور پھر اس پہ تبصرہ کروں اور پھر اس پہ جو ہے اس کی آپ کے سامنے حقیقت رہوں کہ یہ کیا چاہتا کیا ہے اور یہ ہے کیا۔ اس لیے میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے علماء کو سنیں، علماء کے پاس بیٹھے، وہ آپ کو محبت سے لیتے ہیں۔ یہ تو آپ کو دوران سوال ڈانٹ دیتا ہے، یہ تو سوال کوئی کرے تو یہ ایسے اس کے اوپر مسلط ہوتا ہے جیسے یہ وہ دروگا ہے، وہ مجرم ہے اس کے سامنے بیٹھا ہوا سوال کرنے والا اور یہ اس کے اوپر دروگا لگا ہوا۔ یہ ہمیشہ یہی کرتا ہے، کبھی اس نے جو ہے وہ انسانوں کی طرح جواب نہیں دیا۔ علماء کے پاس بیٹھے، علماء سے سوال کرے، وہ آپ کو محبت سے، پیار سے، خندہ پیشانی سے بات سمجھائیں گے اور قرآن و حدیث کے حوالے سے بات سمجھائیں گے۔ اس کی طرح جو ہے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے ادھر ادھر۔ اس لیے نوجوان نسل سے، میرے بچے، میرے بیٹے بیٹیوں سے میری درخواست ہے، خدا کے لیے علماء کی طرف رجوع کرے، جو بات پوچھنی ہو۔ مفتیان عظام موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، جس مسلک کے عالم سے آپ کا اطمینان ہے، اہل سنت کے جو بھی علماء ہیں، اہل سنت بریلوی مسلک کے فکر کے علماء ہیں، اہل سنت دیوبند مکتبہ فکر کے علماء ہیں، اہل سنت اہل حدیث مکتبہ فکر کے علماء ہیں، آپ ان کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ یہ آپ کی تسلی تشفی بھی ہوگی اور آپ کو جواب آپ کی بات کا ملے گا۔ اس کی طرح جو ہے ادھر ادھر جو ہے وہ گھماؤ پھراؤ نہیں ہوگا۔ علماء کی طرف رجوع کیجیے، علماء کے ساتھ محبت۔ یہی ان لوگوں کو ٹارگٹ ملا ہے کہ عوام کو اور خاص کر نوجوان نسل کو علماء سے اور اہل دین سے دور کرنا۔ جب علماء سے دور ہوں گے تو دین سے خود بخود دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میری نسلوں کی، میرے بچوں کی، میرے نوجوانوں کی، میرے بیٹوں کی، بیٹیوں کی اور ہماری سب کی ایسے فطروں سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔